اسی لیے جب تک کسی کو گنہگار کے دل میں، یاد رکھو اس کو، جب تک کسی گنہگار کے دل میں ندامت ہے وہ قابل مغفرت ہے اور مقبولیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، کیونکہ ندامت خود توبہ ہے، حقیقت توبہ ندامت ہے، حقیقت توبہ ندامت ہے۔ ایک شخص گناہ پر نادم ہو گیا اور توبہ نہیں محسن کری، جلدی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، یہ توبہ اس کی قبول ہے، کیونکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ التوبۃ ہی الندامہ، توبہ کی حقیقت ندامت ہے، دل نادم ہو گیا، میں نے کیوں اپنے رب کی نافرمانی کی، شرمندہ ہو گیا، غم دل میں الم پیدا ہو جائے۔ التوبۃ ہی الندامہ، توبہ کیا ہے؟ ندامت کا نام ہے، اور ندامت کیا ہے؟ والندامت ہی تعلم القلب، اور ندامت ہے کہ دل میں غم آ جائے، دکھ ہو جائے، کیا میں کیسا نالائق ہوں کہ اپنے پیروں میں کلہاڑیاں مار رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے دست مارا، پائے مارا، نہیں خورد، ہمارے ہاتھ ہمارے پیر کو کھا رہا ہے اور عاقبت خراب کر رہا ہے، اور اپنے مالک کو، پالنے والے کو ناراض کر رہا ہے، اور مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ ہر گنہگار کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے۔ تو ندامت جو ہے تعلم القلب کا نام ہے، التوبۃ ہی الندامہ والندامۃ تعلم القلب، توبہ ندامت ہے اور ندامت ہے دل کا دکھ جانا، دل میں الم پیدا ہو جانا۔ لیکن جب منہ سے استغفار بھی کر لے تو ماضی معاف، اور توبہ کر لے تو مستقبل روشن۔ توبہ، استغفار و توبہ میں کیا فرق ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو ماضی کی خطاؤں سے، یہ استغفار ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ بھی کرو۔ اگر توبہ میں استغفار میں فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حرف عطف سے اس کو الگ نہ کرتے، اور معطوف علیہ جملہ تمام عالم کے علماء نو سے پوچھ لو کہ معطوف علیہ میں اور معطوف میں مغایرت لازم ہے، معطوف علیہ میں اور معطوف میں مغایرت لازم ہے، کہ دونوں الگ الگ چیز، الگ الگ حقیقت ہے، استغفار کی حقیقت الگ ہے، اور ثم توبوا، پھر توبہ بھی کرو۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی تو پھر ثم اور حرف کیوں استعمال ہوا؟ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تفسیر روح المعانی دیکھیے، 15 پارے میں ہے عربی زبان میں، اس کی عربی بہت مشکل ہے، اور میں آج کل بیماری سے دیکھ نہیں پاتا، لیکن میرا پرانا اللہ تعالیٰ حافظہ جو ہے اس میں بھیک، حافظہ تو پرانا ہے مگر بھیک تازی دیتے ہیں، بھیک بات پرانی نہیں ہوتی، دیکھا ہوا تو پرانا مال ہے، مگر جب تقریر کرتا ہوں تو اس وقت تازی بھی خطا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی گرمی اور خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ ابھی شامی کباب توے سے تلا ہوا خوشبو کے ساتھ گرم گرم کباب مل رہا ہے۔ چانچہ اس کی کیفیت میرے ادائیگی اور تقریر کے بیان میں آپ میری کیفیت کو کے اندر شامی کباب کی خوشبو محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو ماضی سے کہ کیوں ایسی خطا ہو گئی، لیکن آئندہ کے لیے ارادہ کر لو کہ اب دوبارہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اس عزم کا نام توبہ ہے۔ عزم کس بات کا عزم؟ ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہ، عزم پکا کرو کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ یہاں عزم کے کیا معنی ہے؟ ان یعزم عزما جازما، پکا ارادہ کر لو کہ جو غلطی ہوئی جس سے معافی مانگی، آئندہ اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ عزم جازم کافی ہے، ارادہ پکا ہو، اگر ٹوٹ جائے تو آپ یہ سوچیے کہ توبہ بیکار گئی، توبہ بیکار نہیں، توبہ قبول گئی، بیکار نہیں گئی، توبہ قبول گئی۔ صرف یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہو کہ اب مالک کو ناراض نہیں کریں گے، اور شکست سے توبہ کا ارادہ نہ ہو۔ پکا توبہ ارادہ کیا ہو کہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن شکست توبہ کا خوف ہے، شکست توبہ، مضر قبول توبہ نہیں۔ معذور شیطان کہتا ہے گناہ تم سے پھر ہوگا، ہم تمہیں آزمائے ہوئے ہیں، تم بار بار کرتے ہو۔ ابلیس کو جواب دے دو، اے مردود تو مردود ازلی کی باتیں ہمیں بھی مردود کرنا چاہتا ہے، نا امید کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم 1 لاکھ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ گناہ بھی معاف کرنے پر قادر مطلق ہے، اسے قدرت حاصل ہے۔ مائیں کہہ سکتی ہیں کہ اب میرے پاس چڈی نہیں ہے،
اور کیا ہے پینٹی لباس، پینٹی نہیں ہے، ہر وقت وہ ہٹا رہتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہے کیونکہ بھائی اس کی موشن سے وہاں عاجز آ گئے، کہاں تک خریدے، اتنی تنخواہ ہماری نہیں ہے، پینٹی خرید کے ہماری پینٹ اتری جا رہی ہے، پھر ہم کس پیسے سے پینٹ خریدیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کے لباس اور اپنی ولایت کے لباس کو دیتے دیتے کبھی تھک نہیں سکتے کہ تم نے اتنی دفعہ توبہ کیا، اب ہم لباس دوستی اور لباس ولایت اور لباس مقبولیت دیتے دیتے تھک گئے، اب ہمارے پاس لباس مقبولیت نہیں ہے۔ سلاطین بھی تھک سکتے ہیں شاہزادوں سے کہ تم اتنی دفعہ گٹر میں گرتے ہو، ہمارا خزانہ خالی ہوا جا رہا ہے، کتنا ہم شاہی لباس تم کو پہنائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی لا تقنطوا کی آواز اپنے ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت لا تقنطوا کہتی رہتی ہے کہ ناامید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت غیر محدود سے، اللہ کی رحمت غیر محدود سے، جب اپنے محدود گناہوں کی اکثریت کے باوجود میری غیر محدود رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں کہ محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود رحمت کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے۔ اگرچہ تمہارے گناہ کثرت میں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن میری رحمت غیر محدود کے سامنے محدود کثیر بھی اقلیت میں ہوتا ہے۔ جب غیر محدود کے سامنے، جب محدود کے سامنے چھوٹے محدود اقلیت میں ہوتے ہیں، سمندر کیا ہے؟ محدود ہے یا نہیں؟ غیر محدود نہیں ہے، مگر سمندر کے سامنے دریا اور حوض اور تالاب اور جھیلیں اور نہریں یہ سب اقلیت میں ہے یا نہیں؟ حالانکہ نہر محدود ہے، سمندر بھی غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے، لیکن کثیر اور بڑے محدود کے سامنے قلیل اور چھوٹے محدود اقلیت میں ہوتے ہیں۔ تو غیر محدود کے سامنے ہماری رحمت غیر محدود کے سامنے، جب دنیا کی میری مخلوق محدود بڑی محدود کے سامنے ہماری چھوٹی مخلوق اقلیت میں ہو جاتی ہے، تو میری غیر محدود رحمت کے سمندر کے سامنے تمہارے گناہوں کی اکثریت کیا حیثیت رکھتی؟ اس لیے یاد رکھیے شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اختر یہ سوال کر رہا ہے، انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب گناہ سے توبہ کرو اور شیطان کان میں کہے کہ تم توبہ توڑ کر پھر یہ گناہ کرو گے، تو شیطان کو جواب دے دو کہ میں پکا ارادے سے توبہ کر رہا ہوں کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، لیکن جو تم مجھے کرا رہا اس کا خوف ہم کو بھی ہے، لیکن خوف ہے شکست توبہ اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اپنے آپ میں توبہ پر اعتماد نہیں کر رہا ہے، میری استعانت پر اپنی عبادت کے وسائل کو بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کی تفسیر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تم جب کہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو تم اپنی عبادت کی بنیاد اپنی طاقت پر نہ رکھو، استعانت کہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری عبادت کا اساس اور سب سرمایہ اور بنیاد اور اس کا بقا اور اس کا ارتقاء عبادت کا سب کچھ آپ کی استعانت پر ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آپ کی مدد پر ہے۔ لہذا اگر وسوسہ دل میں آئے کہ ہماری توبہ تو ٹوٹتی رہتی ہے، تو خوف شکست توبہ قبول توبہ کے لیے مدد نہیں ہے، بلکہ عین بندگی ہے، عین عبدیت ہے، عین فنائیت ہے کہ میرا بندہ اپنے ارادوں کا سہارا نہیں رکھتا، خوف شکست توبہ رکھتا ہے۔ بس ہمارا آپ کا اتنا کام ہے کہ توبہ کرتے وقت میں ہم گناہ کا عزم نہ کریں، جس پاور سے جس طاقت سے ہم توبہ کریں کہ اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اس درجے میں آپ کو گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی شکست توبہ کا ارادہ نہ ہو، توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ ٹوٹنا اور ہے، توڑنا اور ہے، غور سے سنو، توبہ کا ٹوٹ جانا اور ہے، توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اور سمجھ لیا نا، تو ٹوٹنا اور ہے اور توڑنا اور ہے۔ ٹوٹنا اور توڑنا ایک لازم ہے، ایک متعدی ہے عربی قواعد کے لحاظ سے۔ لہذا ٹوٹنا خوف ہے شکست توبہ، توبہ کے ٹوٹنے کا خوف عین بندگی، عین عبدیت، عین ہماری فطرت اور صحیح حقیقت ہے، یہ خوف ہونا چاہیے ہمیں، لیکن توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس شکست توبہ کا ارادہ نہ ہو، اور ارادہ بھی معمولی سا ہو تو وہ مضر نہیں۔ جس عزم سے توبہ کر رہا ہے گناہ نہ کرنے کا، عزم عزمن جازمن، گناہ کا عزم جازم نہ ہو،
بتاؤ یہ علوم کیا اللہ تعالیٰ کا کرم اختر تو نہیں ہے؟ کیونکہ توبہ کے قبول کے لیے شرط جو ہے یازم عزمن جازمن پکا ارادہ ہو کہ ہم اپنے مولا کو ناراض دوبارہ نہیں کریں گے. تو عزم جازم کی جب قید ہے تو گناہ کے لیے عزم جازم نہ ہو, ہلکا پھلکا اگر ارادہ بھی ہو تو کچھ حرج نہیں. عزم میں پختگی نہ ہو کہ ضرور ہم تو گناہ کریں گے, کیونکہ گناہ توبہ کے لیے شرط ہے یازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہ کہ دوبارہ نہیں کرے گا, اس کا پکا عزم جازم کرے. تو عزم جازم جب نیکی پر ہے تو گناہ پر عزم جازم اس کو توڑے گی, یقین کو یقین کاٹتا ہے, اور یہ عزم جازم نہ کرو گناہ کا. اللہ پاک کے دم سلامت رکھے مولا کریم.